آمین والصلاة والسلام على خاتم الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والقرآن الرشید وذکرہم بایام اللہ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود پاک پڑھ لیجئے۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ انتہائی عزت و تکریم کے لائق زینت بزم سادات و علماء، محترم و مکرم مہمانان ذی وقار، پردے میں بیٹھ کر سننے والی ہماری مائیں اور بہنیں، اللہ رب العزت کی فضل و توفیق سے ہم سب آج کی اس خوبصورت بزم پاک میں شریک ہیں۔ ہر سال کی طرح اس سال بھی جامع مسجد صدیق اکبر اور صدیق اکبر گلی میں یہ جو فریدی بزم کے زیر اہتمام کیا گیا ہے، اللہ کے عالم اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ جن کی زیر قیادت یہ پروگرام جاری و ساری ہے، ہمارے عزیز محترم حضرت علامہ قاری نیاز احمد عطاری صاحب، عزت مآب حضرت علامہ مولانا اسد علی فریدی صاحب، اور جن کی زیر صدارت یہ پروگرام جاری و ساری ہے ہمارے برادر عزیز محترم و مکرم علامہ قاری تنویر احمد فریدی صاحب دامہ اقبالہ، اور دیگر ہمارے حاجی نذیر احمد صاحب، عدیل صاحب، شاہد بھائی، تنویر، شاہ نواز، عرفان، برہان و دیگر جتنے احباب ہیں، اللہ کریم ان سب کو بھی قدم قدم پر خیر و برکت عطا فرمائے۔ مہمان خصوصی محترم بھائی محمد احسن ایاز صاحب اور دیگر جتنے بھی اہل محبت تشریف لائے ہیں، بالخصوص سٹیج کی زینت جو علماء ہیں اور سادات ہیں، میں سب کے نام نہیں جانتا، جتنے آئے میں نے وہ لیے ہیں۔ اللہ کریم ان سب کی عزت و وقار میں برکات عطا فرمائے۔ ہمارے بھائی ظہیر احمد صاحب اور بھائی نوید صاحب اور ان کی جتنی ٹیم کے لوگ ہیں، اللہ ان کو بھی دارین کی سعادتوں سے مالا مال فرمائے۔ آپ کی خدمتوں میں دو گزارشیں ہیں۔ پہلی گزارش، موبائل جیبوں میں ڈال لیجئے، یہ آپ کو تقریر نہیں سننے دے گا، اگر مہربانی فرمائیں ویڈیو نہ بنائیں آپ، یہ بن رہی دو کیمرے لگے ہوئے ہیں، آپ شفقت فرما دیں۔ میں طالب علم ہوں تو میرے لیے تھوڑا سننا اور سنانا مشکل ہو جاتا ہے جب آپ کی توجہ موبائل میں آ جاتی ہے۔ پالا صوفی جے سنیں میرا پتر جیب وچ پاوے نا، اچھا جوڑیے چ نہیں رکھنا، ان جیب وچ پا لو میرا چند، آپ کی بہت مہربانی ہوگی۔ پہلی بات۔ دوسری گزارش یہ ہے کہ آپ جتنے حضرات بیٹھے ہیں، آپ نے شفقت یہ فرمانی ہے کہ جتنی دیر تک بات جاری رہے آپ نے ذرا توجہ کرنی ہے، تاکہ ہم نہ کچھ یہاں سے سیکھ کر جائیں۔ اور میں اکثر کہتا ہوں کہ یہ جو تقریریں ہوتی ہیں یہ کانوں کے چسکے کے لیے نہیں ہوتی، اور مجھ سے قبل آپ نے ایک جاندار اور شاندار خطاب سماعت فرمایا، بہت ہی پیاری اور غیرت والی باتیں آپ کر رہے تھے۔ اگرچہ الحق مر، حق کڑوا ہوتا ہے، لیکن بہرحال سن لیا کریں، کڑوی دوائی کھانے سے ساری رطوبتیں نکل جاتی ہیں۔ ہمارے بھائی علامہ مقصود احمد خان صاحب نوشاہی قادری، بہت خوبصورت آپ نے پیغام دیا، اللہ کریم اسے بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور حضرت کی زندگانی میں برکات عطا فرمائے۔ آئیے عزیزو، میں ایک حدیث شریف سے بات کا آغاز کروں گا۔ حضور نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم، آپ کا فرمان اقدس ہے، من صلی علیہ مئتن، فرمایا جو بندہ میری ذات پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، کتب اللہ بین عینیہ، اللہ تعالیٰ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان، یعنی یہاں ماتھے پر لکھ دیتا ہے، براءۃ من النار و براءۃ من النفاق، کہ یہ بندہ منافقت سے بھی آزاد ہے اور جہنم سے بھی آزاد ہے۔ کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھا کریں۔ میرے مرشد کامل سیدی و سندی امیر اہل سنت حضرت علامہ پیر محمد الیاس عطار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ، آپ نے فرمایا ہے یہ مہینہ کثرت سے درود پڑھنے کا مہینہ ہے۔ کیوں؟ اس میں میرے آقا کی جلوہ گری ہوئی ہے، آپ کی تشریف آوری ہوئی ہے۔
اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ باقی کسی مہینے میں نہیں پڑھنا، اس میں بھی ہم پڑھیں گے، لیکن اس میں ذرا زیادہ پڑھیں گے کہ یہ خاص نسبت میرے آقا کریم علیہ السلام کے ساتھ یہ مہینہ رکھتا ہے۔ کیا میں امید کروں کہ نیت کرتے ہیں کہ کم از کم ایک مہینے میں 11,000 مرتبہ، چلو 12 کر لیتے ہیں، 12,000 مرتبہ درود پاک پڑھ کے حضور کی خدمت میں تحفہ پیش فرمائیں گے۔ یہ میری طرف سے پہلا پیغام ہے آپ کی خدمت میں۔ میں آپ کا شوق بڑھانے کے لیے ایک بات سنا دیتا ہوں۔ مفتی احمد یار خنیمی نے مشکات کی شرح کرتے ہوئے میرات میں لکھا ہے، قیامت والے دن یہ جتنی مکھیاں ہوں گی یہ جہنم میں جائیں گی۔ یہ غور سے سننے والی بات ہے۔ کہا ایک مکھیوں کی قسم وہ ہے جو سیدھی جنت میں جائے گی، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ مکھیاں پہلے تو بات ہے جہنم میں جائیں گی کیوں، ان کا کیا قصور ہے؟ تو فرمایا ان کا قصور نہیں ہے، بلکہ یہ اس لیے جائیں گی کہ جہنمیوں کے عذاب میں شدت پیدا کی جائے، ادھر سے آگ تنگ کرے گی، ادھر سے مکھیاں، اس لیے ان کو جہنم میں بھیجا جائے گا۔ پھر دوسرا سوال ہے وہ کون سی مکھی ہے جو سیدھی جنت میں جائے گی؟ بھائی فرمایا وہ شہد کی مکھی۔ ٹھیک ہے، تو پوچھا گیا بھی شہد کی مکھی کیوں جائے گی؟ یہ آپ کو بات سمجھ آ جانی چاہیے۔ فرمایا یہ شہد کی مکھی کی خاصیت ہے، یہ جب اپنے چھتے سے نکل کے جاتی ہے مختلف پھولوں کے رس چوسنے کے لیے، یہ جاتے بھی میرے آقا کی ذات پہ درود پڑتی ہے اور آتے بھی میرے آقا کی ذات پہ درود پڑتی ہے۔ بات میں وزن ہو تو آپ خود سبحان اللہ کہہ سکتے ہیں۔ ایسا چوکڑیاں مار کے پاؤ گے جی، چوکڑیاں مار کے گوڈے پکڑ کے بیٹھنا میرے نزدیک یہ سستی کی علامت ہے میرے نزدیک، اور واقعتاً ایسا ہوتا ہے۔ ذرا توجہ سے بیٹھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو مزہ آئے گا اللہ کی رحمت سے، میں امید کروں گا کہ آپ کو سکون ملے گا بات سن کے۔ تو یہ جو شہد کی مکھی ہے، توجہ ہے میرے بھائیوں کی؟ کوئی نہیں ہے؟ توجہ میری طرف رکھیں گے سارے بھائی، میں زیادہ ڈسٹرب نہیں کروں گا آپ کو، لیکن اشارہ ضرور دیتا رہوں گا تاکہ مجھے لگے کہ ہم جاگتے رہیں۔ اور ابھی تو 11ویں سے 12ویں کی طرف ٹائم جا رہا ہے۔ میں جب فیضان مدینہ فیصل آباد میں پڑھتا تھا تو ہمارے استاد صاحب ایک بات کیا کرتے تھے، وہ کہتے تھے کہ یار جب گھڑیوں پہ 12 بج جاتے ہیں نا تو کئیوں کے منہوں پہ بج جاتے ہیں، لیکن جو دیوانہ ہوتا ہے اس کے منہ پہ کبھی 12 نہیں بج سکتے۔ تھوڑا سا آپ نے دھیان کرنا ہے تاکہ فقیر آپ کی خدمت میں سبق آسانی سے سنا سکے۔ تو فرمایا یہ جو شہد کی مکھی ہے جنت میں کیوں جائے گی؟ یہ درود پڑھتی ہے۔ سادہ سی بات عرض کر رہا ہوں، مکھی درود پڑھے تو جنت میں جائے، اگر حضور کا دیوانہ درود پڑھے تو کہاں جائے؟ ضرور درود پاک پڑھے۔ لیکن یہاں سے مجھے اعلیٰ حضرت یاد آ گئے۔ کر لے بات اعلیٰ حضرت کی۔ اعلیٰ حضرت صاحب جب مقام ناز میں گئے نا، ایک ہوتا ہے مقام نیاز کہ بندہ ہاتھ جوڑتا ہے، منت کرتا ہے، ترلے کرتا ہے، عاجزی کرتا ہے، انکساری کرتا ہے، ٹھیک ہے، اس میں بھی بڑا لطف ہے۔ ایک ہوتا ہے مقام ناز کہ بندہ اپنے سائیاں تے پھر فخر کرتا ہے تو میرے انجدے سائیں نے جنہوں نے مینوں انجدہ بنایا ہے، ٹھیک ہے۔ جب یہ مقام ناز پہ اعلیٰ حضرت جاتے تو آپ فرماتے ہیں لوگوں میری مثال شہد کی مکھی کی طرح ہے۔ یہ اعلیٰ حضرت نے فرمایا میری مثال شہد کی مکھی کی طرح ہے۔ تو پوچھا اس کا کیا مطلب ہے؟ آپ کی توجہ بیٹا کیوں دائیں بائیں ہو رہی، کیوں دائیں بائیں آپ دیکھ رہے ہیں؟ اوے ادھر میں سے بیٹھا میرا پتر، میں کلاس میں بیٹھنے والا بندہ ہوں، کیا بات ہے، ناراض نہیں ہونا آپ نے، تے پیسہ دے چکرے میری تقریر بھی نہیں بجانی، جدا دل کرے اپنی محبت کا اظہار کرے۔ ہاں ایک اور تقریر واسطے فرض واجب نہیں ہوتا، سمجھ آ رہی ہے؟ اگر آپ کر لیں تو مسئلہ کوئی نہیں ہے، ہن جڑے حالات ہیں یہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن تھوڑا مجھے ٹائم دے، میں آپ کو کوئی سنانا چاہتا ہوں، میں سبق پکا کے آیا اور اتنی کا آواز آپ کی آئے کہ آپ صرف آپ کو لگے کہ ہم جاگ رہے ہیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ میری مثال شہد کی مکھی کی طرح ہے۔ تو پوچھا کہ شہد کی مکھی کی طرح کیسے ہے؟ آپ نے فرمایا شہد کی مکھی میں 2 کوالٹیاں ہوتی ہیں۔ کون سی؟ فرمایا جدو ڈنگ مار دیے تو کٹ اگلے دے وٹ دیتی ہے، مجھے آ رہی ہے؟ تو جدو شہد دندی ہے تو فرمایا شہد بھی شفا والا ہوتا ہے۔ تو فرمایا میں بھی جب گستاخان مصطفیٰ، گستاخان صحابہ اور گستاخان اہل بیت و گستاخان اولیاء، ان کا جب میں تعاقب علمی کرتا ہوں تو فرمایا میرا ڈنگ ایسا ہے کہ قیامت تک یہ تڑپتے رہیں گے۔ اور فرمایا کہ جب میں حضور کا عشق اور اس کے نقطے بیان کرتا ہوں تو قیامت تک شہد کی طرح لوگوں کو سن کے شفا ملتی رہ جائے۔ سمجھ آئیے آپ حضرات کو؟ تو یہ بات اس لیے کہ ہمارے بزرگ ایسے بزرگ گزرے ہیں۔ خیر بہرحال درود پاک پر میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ ہم نے پڑھنا ہے۔ آیت جو میں نے پڑھی ہے ذرا آئیے اس کا سہارا لے کر بات کو آگے چلیں۔
میرے اللہ نے فرمایا وذکرہم بایام اللہ، فرمایا اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو اللہ کے دن یاد کرواؤ. یہ اس آیت کا ترجمہ ہے. کیا دن یاد کرواؤ؟ اللہ کے دن یاد کرواؤ. سوال یہ پیدا ہوتا ہے سارے دن، سارے سال، سارے مہینے، ساری صدیاں اللہ کی نہیں؟ تو پھر کیوں فرمایا کہ ان کو اللہ کے دن یاد کرواؤ؟ اب یہ سوال تو ہے نا. اب علماء نے جو جواب دیا ہے ذرا غور سے سنیے گا. علماء فرماتے ہیں یہ اس لیے کہا سارے دن، سارے سال، ساری صدیاں، سارے مہینے اللہ کے ہیں، لیکن اس سے مراد خاص دن ہیں. کون سے؟ فرمایا ہر وہ دن جس میں اللہ کی طرف سے کوئی نعمت ملے، کوئی فضل ملے، کوئی رحمت ملے، کوئی انعام ملے. تو فرمایا اس سے مراد وہ دن ہیں جن میں اللہ کا انعام ملے. فرمایا وہ دن نہ بھولنا چونکہ اللہ نے تمہیں رحمت اور انعام اور فضل عطا فرمایا. یہ دن یاد کروانے کے لیے اللہ رب العزت نے خود اپنے حبیب سے فرمایا. اب ادھر توجہ میری طرف فرمائیے. اس کی میں تفسیر کھولتا ہوں لیکن یہ بات سننے والی ہے. آپ کے ذہن میں کم از کم یہ نقشہ بن جانا چاہیے کہ کچھ دن ہیں جو منائے جاتے ہیں. کچھ دن ہیں جو منائے جاتے ہیں، کچھ دن ہیں جو یاد رکھے جاتے ہیں، ورنہ رب نے یہ فرمایا کیوں ہے؟ ہاں تاری صاحب بات تو ٹھیک ہے. تو پھر وہ کون سے دن ہیں؟ میں نے کہا جس میں رحمت، فضل اور مہربانی اور انعام ملا. اب میں لمبی چوڑی لسٹ کیا بتاؤں، مجھے صرف اتنا بتائیے اللہ نے بڑی نعمتیں عطا کی رمضان کی صورت میں، قرآن کی صورت میں، فتح مکہ کی صورت میں. سمجھ آئی؟ سب کچھ دیا ہے. پر مجھے بتاؤ کوئی نعمت مصطفیٰ جیسی بھی ہے؟ سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات کو؟ کوئی نعمت میرے آقا جیسی بھی ہے؟ کوئی رحمت میرے آقا جیسی بھی ہے؟ کوئی فضل میرے آقا جیسا بھی ہے؟ کوئی ان سے بڑا بھی ہے؟ کہا نہیں. تو میں نے کہا جب چھوٹی نعمتیں ملیں تو ان دنوں کو یاد کیا جائے تو جس کے صدقے میں ساری نعمتیں ملی ہیں پھر مصطفیٰ کے دن کو یاد کیوں نہ کیا جائے؟ یہ تو قرآن کا حکم ہو گیا میرے بھائی کہ ہم دن یاد کریں. کون سا؟ جس میں اللہ کی نعمت، اللہ کی رحمت، اللہ کا فضل ملے. اور سب سے بڑی نعمت، فضل، رحمت محبوب ہے. تو پھر ہمارا حق بنتا ہے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے دن کو یاد کریں. توجہ ہے نہیں آپ حضرات کی؟ پہلا نقطہ سمجھ آ گیا ہے آپ کو؟ اب دوسرا بھی سن لیجئے اور وہ یہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دن منائے ہوئے ہیں. دو باتیں سناؤں گا اور یہ دونوں باتیں صحیح میں موجود ہیں. ایک بخاری میں ہے، ایک مسلم میں ہے. پہلے بخاری والی سنیے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ جب ہجرت فرما کے مکہ المکرمہ سے مدینہ طیبہ زادہ اللہ شرفا و تعظیما میں جلوہ گر ہوئے تو وہاں آپ نے دیکھا، یہ بخاری شریف میں روایت موجود ہے، وہاں آپ نے دیکھا کہ وہاں کے جو یہودی تھے وہ 10 محرم کا روزہ رکھتے تھے. نبی پاک نے سوال کیا کہ تم 10 محرم کا روزہ کیوں رکھتے ہو؟ تو آقا کریم کو انہوں نے پتا کیا جواب دیا؟ وہ کہتے ہیں یہ جو 10 محرم کا دن ہے نا اس کا تعلق ہمارے ساتھ ہے. کہا وہ کیسے؟ فرمایا جو ہمارے نبی موسیٰ علیہ السلام تھے نا اور جو ہمارے آباء و اجداد ان کے ساتھ تھے، اللہ رب العزت نے اس دن میں ہمارے آباء و اجداد اور موسیٰ علیہ السلام کو بچا لیا تھا اور فرعون کو غرق کر دیا تھا. یہ جو اللہ کا انعام ہوا ہے، جملے پر غور کرتے رہیں تاکہ آپ کے ٹویننگ ہو جائے نا. دن یاد کرنا کیسا، کیا مطلب کیا ہے؟ اور پھر وہ جو جیلم کا لٹ ہے وہ تو کہتا ہے مجھے بخاری سے دکھاؤ. تو میں کہہ رہی اگر تینوں بیماری نہ پوے تو اے بیک ہے. نہیں توجہ فرما رہے ہیں. میری قوم ہی چوپ بیٹھی ہے، میری قوم نو پتہ نہیں ہویا ہی کی ہے. اب اس بات مسئلے کو سنیں آپ اور اب سمجھیں. نبی پاک علیہ السلام کو کہتے ہیں ہمارے نبی اور ہمارے آباء و اجداد ان کو اللہ نے بچا لیا تھا اور جب بچایا تو یہ دن ہمارے لیے ایک تاریخی حیثیت حاصل کر گیا. اللہ نے نجات عطا فرمائی ہمارے بڑوں کو تو ہم اس دن کو سیلیبریٹ کرتے. ہمارے بڑوں نے منایا، ہماری آنے والی نسلوں نے بھی منانا ہے، ہم بھی منا رہے ہیں. کیوں؟ یہ دن وہ تھا جس میں اللہ نے نجات عطا فرمائی ہمارے نبی علیہ السلام کو بھی اور ہمارے نبی کے ساتھ ہمارے بڑوں کو بھی. میرے نبی علیہ السلام نے آگے سے کیا فرمایا یہ بھی سن لیجئے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا نحن احق و اولا بموسیٰ منکم. میرے نبی نے فرمایا، اب اس کا ترجمہ سن لیجئے، فرمایا اتنے موسیٰ کے تم کچھ نہیں لگتے ہو جتنے ہم لگتے. یہ ترجمہ ہے. فرمایا ہمارا تعلق زیادہ ہے
انہوں نے کہا پھر آپ کیا کریں گے؟ حالانکہ اس سے پہلے روک کر یہ حدیث سنیے، میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا یہود اور نصارہ، فرمایا ان کی مخالفت کیا کرو، ان کی مخالفت کا ڈر ہے۔ اب مخالفت کیسے ہونی تھی کہ وہ اس دن کو مناتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، تو نبی پاک فرما دیتے کہ ہم نے نہیں رکھنا، مخالفت یہی بنتی تھی نا، تو بولو تو صحیح نا، یہی بنتی تھی۔ لیکن میرے نبی نے کیا کیا؟ غور سے سنیے گا، میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا اے مسلمانوں، یہ ایک روزہ رکھتے ہیں، تم نے 2 رکھنے ہیں۔ سوچو ذرا، پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ۔ اب یہ نبی پاک علیہ السلام نے 2 کا کیوں حکم دیا؟ فرمایا 2 اس واسطے آکھے نے تاکہ انہاں دی مخالفت ہو جائے، اے رکھ دینے ایک اسی رکھاں گے 2، مخالفت ہو گئی نا۔ لیکن یہ سوال پیدا ہوتا ہے نبی پاک نے روکا کیوں نہیں؟ فرمایا جو اللہ کے انعام والے دن ہوتے ہیں ان کو منانا چاہیے، روکنا نہیں چاہیے۔ تو دن کا تعلق موسیٰ کے ساتھ ہو، نبی نے وہ منایا ہے، جس دن کو تعلق محمد مصطفیٰ کے ساتھ ہو وہ کیوں نہیں منایا؟ یہ پہلی دلیل ہے۔ اب ذرا دوسری بھی سنیے، اللہ کے نبی کے ساتھ جس دن کو تعلق و انعام ملے ان کے صدقے میں تو اس کو منایا جائے گا۔ دوسری دلیل سنیے، مسلم شریف، اور یہ سنیں آپ حضرات، بات پوچھتے ہیں میلاد مناتے ہو دلیل کیا ہے؟ میں یقین فرمائیے پورے وثوق سے کہہ رہا ہوں، جس کو تھوڑا سا بھی علم کی ہوا لگی ہونا وہ اس دلیل کو سن کر کبھی زندگی میں میلاد چھوڑ نہیں سکتا۔ اب کہیں گے مولانا وہ کیسے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر سوموار شریف کا روزہ رکھتے ہیں۔ میرے آقا سے سوال ہوا، سئل عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن صوم یوم الاثنین، میرے آقا ہر سوموار کا روزہ رکھتے ہیں، ہم آپ کی خدمت میں سوالی بن کے سوال کر رہے ہیں، آپ یہ روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ یہ میرے نبی سوال کر، میرے نبی سے سوال ہو رہا ہے۔ اب میرے نبی نے جو جواب دیا ذرا سننے والا ہے، فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔ میرے نبی فرماتے فیہ بولدت وفیہ انزل علیہ، فرمایا یہی دن ہے جب میرے اوپر پہلی مرتبہ وحی آئی، وہ بھی نام ہے، اور یہی دن ہے جس دن میں پیدا کیا گیا۔ آج یہ لفظ ولادت میرے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، فرمایا میں اس لیے یاد کرتا ہوں اس سوموار کے دن کو کہ یہ میری ولادت کا دن ہے۔ اس کا دن ہے یہ میرے نبی خود فرما رہے ہیں۔ اب دیکھیے میں سادہ سی بات، اور یہ وہ بات ہے جو محدثین نے کی ہے میرے بھائی۔ ادھر ادھر دیکھو، ادھر میرے یہ آپ پہ پونج لائے گا، میرے ناراض نہیں ہونا، آپ چوکڑی مار کے بیٹھے، پیچھے میرے نبی علیہ السلام نے یہ سوموار کا دن سال میں ایک مرتبہ نہیں، مہینے میں ایک مرتبہ نہیں، ہر ہفتے سیلیبریٹ کیا، منایا، روزہ رکھا۔ اور سادہ سی بات ہے، بس کہتے ہیں وہ دین ہونا چاہیے یہ مکے مدینے میں ہے، مگر دل تک کردہ بھی تینوں نا کن تو پھڑ کے تینوں آج بھی مکے مدینے لے جاواں، اوتھے آج بھی سوموار دا روزہ بھی رکھا جاندہ تے افطاری بھی کرائی جو بھی حضرات جو مدینے گئے ویسا ہوتا ہے نا جی۔ قاری صاحب تو لگتے تازہ تازہ، تو میں بھی حج کر کے آیا الحمدللہ۔ جو میں بات کہہ رہا ہوں میری جان میرے عزیز اس کو سمجھو، نبی پاک علیہ السلام نے اپنا دن خود منایا۔ اور ادھر دیکھو یہ ایک بہت سوال ہے، لوگوں نے بڑا ہوا بنایا ہوا ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ یہ آپ کی علماء بیٹھے ہیں، یہ مجھے دعا دے دیں گے اور آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ کہتے ہیں بھئی تم نے میلاد کرنا ہے تو تم بھی روزہ رکھ کے منا لو۔ اب میں کیا بڑھ کے مرنی ایسا روزہ بھی رکھنے ہیں جی، میں تو سا چوپ دے کہیں رکھی بیٹھے ہو، بات بھی سنیے گا۔ ان کو پتہ اعتراض کیا کرنا ہوتا ہے، یہ تم جھنڈی جھنڈا لائٹ یہ سب کچھ کیوں لگاتے ہو، یہ تو نہیں ہونا چاہیے، میلاد تو ٹھیک ہے روزہ رکھ کے منا لو، سو کے یہ کیا ہے؟ میں نے کہا میں آپ کو ایک بات بتاؤں، فقہا نے ایک قانون لکھا ہے، کدی تھوڑی آئیں دی گال بھی سکھیا کرو بھی اگلے دی گچی نو ہاتھ پایا کرو مڑ چھڑا نہ سکے، تو ہم گور دیندہ پہ گچی نو ہاتھ پاؤں دا۔ اور وہ کیا ہے؟ فقہا نے قانون لکھا ہے کہ جو چیز نبی پاک کے دور میں ہو، ٹھیک ہے، اصل موجود ہو، آج اس کی جو بھی شکل بن جائے شریعت کے مخالف نہ ہو تو جائز ہے۔ نہیں سمجھے نا، ساڑھی قوم اوکھیاں سنتی جو کوئی نہیں، قاری صاحب سچے کہہ رہے ہیں، ایسا شعر پڑھنا تے بولنا ہے۔ ہاں یہ پتہ نہیں قوم کدھر لگ گئی بھائی جان۔ سنو، نبی پاک کے دور میں اصل موجود ہو بس، اور آج فرما اس کی جو بھی شکل بن جائے شریعت کے مخالف نہ ہو وہ شکل جائز ہے۔ مولوی صاحب کی کہنا چاہتے ویڈیو کی جی گال کی اتنی سمجھ ہی نہیں آئی، میں کہ ہنے سمجھائی نا
नबी पाक के दौर में दूध था ना, दूध, बोलो तो सही ना, हाँ दूध। आज अगर इसकी चाय बन जाए हराम हो गई ना, चाह नबी पाक कोई नहीं पीती, हराम हो गई ना। अखे नहीं बढ़िया दूध है ना, शक्ल भावे चाह दी बन गई है। आपको समझ आती ना तो आप ऐसे ना बोलते मेरा चांद। अच्छा ये खीर है, ये कस्टर्ड है, दूध बनिया ना, ये मुड़ हराम तो हो गया, नबी पाक दे दौरे तो कोई ना। और कहना मौलवी साहब विच दूध है ना, असल तो है ना, शक्ल बदल गई। जुमला सुनो, ये इल्मी पॉइंट है और इस बात को समझो। अच्छा मैं कहता है दिया कि मैं आख्या मोड़ा जेड़ा तू जाके जूस पीना है, समझ आ रही है, मिल्क शेक को नबी के दौर में तो नहीं था, तो हराम हो गया। मतलब नहीं, दूध है सीना, सिर्फ शक्ल बदली है ना, असल तो है ना। अब यार इस बात पे जी चाहता है कोई बंदा चो पिशाब बन के ना बवे सटे, तू छेकड़ी बंदे तक। मैं क्या तेनू याद आ गया कि दूध है असल हुई जिਵੇਂ मर्जी शक्ल बदल जाए, जायज है। नबी पाक ने रोजा रख के मिलाद मनाने की असल दे दी है। हुण भावे जलूस आ जावे, भावे ठंडा आ जावे, भावे ऐसा मिलाद आ जावे, असल है शक्ल बदल गई है। क्या मैंने कहा है, असल तो है ना, सिर्फ शक्ल बदली है ना, बाकी संगठी शक्ल बदली है तो तेरी शक्ल नहीं बदली है। हाय हाय हाय, ओ जुमले दी चास लो, ओए जुमले दी, ओ पीर भाई जुमले दी चास लो मेरा चन्न। क्यों हजरत जी, बाकी चीज़ां दी शक्ल बदली तो तेरी शक्ल नहीं बदली। मिलाद में झंडे झंडियां लैटा आके थोड़ी खूबसूरती वाली शक्ल बदली है तो तेरा चेहरा ही बिगड़ गया है। ये फुकहा का एक कानून मैंने समझाया, लो जाओ जो मर्जी आप देखें, यकीन फरमाएं वो आपकी उस चीज को नाजायज नहीं कहे। नबी पाक के जमाने में कोई बताए इस तरह पक्के घर इतने बड़े थे, बताओ। बल्कि अबू दाऊद शरीफ में हदीस है, नबी पाक एक गली में जा रहे थे, आपने एक सहाबी का मकान देखा जो बना रहा था गुंबद नुमा। मेरे आका ने देखा तो पसंद नहीं फरमाया, बस गल कोई नहीं की थी, फरमाया कहता है अच्छा, टुर गए। सहाबी ने चल के दसिया और रखा, मैं हूं पंजाबी तर्जमा कर सका के जल्दी समझ आवे। फरमाया इथों तेरा यार टपया, तेन पसंद कोई नहीं, सदके जावा सदके जावा। हजरत सिंह ने कितनी बात की है, उन्हें तसलियां ही नहीं की थी ना, ना उन्हें राती बंदे मंगाए, मकान सारा ढा दिता ते पट तो दे ऐरे भी दिते। दूसरे दिन नबी पाक उधर देखा मकान टट्ठा, आपने फरमाया की बनया, हजूर वो मकान वाला बताएगा। आपने फरमाया सदो भाई, वहां रोक गए, वो आया, आपने फरमाया तेरा मकान बनया नहीं सी जी, बनया लिटाया क्यों है। हाय 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 हाय, कैसे मैं आपको कहूं कि ये बात भी बोलने वाली है। आंखों से आंसू बहा लिए और कहता है आका मैनू पता चले मेरे यार नू पसंद नहीं आया, मैं की करना चाहिए नो। समझ आ रही है, ये है मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने वाले लोग, ये थे सच्चे आशिक। लेकिन जो मैं बात समझा रहा हूं इस बात को समझिए मेरे भाई, मकान जो आज हमारी शक्ल सूरत इख्तियार किए हुए हैं नबी पाक के दौर में, पुत्र बैठ जा मेरा चंद बैठ जा, मैं थोड़ा जा मुश्किल में आ रहा हूँ, ते जल्दी करो यार जरा, सुभान अल्लाह फरमाओ। मकान उस वक्त थे लेकिन ये तर्ज नहीं थी, आज बन गए, जायज है, क्यों, असल तो है ना। हाय हाय हाय। अच्छा देखो हजरात उलमा बैठे, इनसे पूछिए, मस्जिद थी, समझ आई है, कच्ची मस्जिद, और मैं आपको जो बात करने लगा कहीं बंदे वैसे ही चुप हो जाना भी ये मौलवी पता की गल करता पिया है। शायद किसी मस्जिद में आप साबित कर सके जो अंदर सफा भी बिछी हुई, शायद आप साबित कर सकें कि कभी कपड़ा चटाई बिछती थी तो हुजूर पढ़ते थे, कभी कभार होता होगा, लेकिन अक्सर नबी पाक ने जमीन पर नमाज पढ़ी है। मिट्टी भी मुस्तफा के माथे को चूमने के लिए आ जाया करती थी। लेकिन ये जो मस्जिद है, मस्जिद ये तो थी ना, का बिल्कुल हुण भावें पक्की बना, दो मंजिली बना, एसी वाली बना, पक्खे ला, शक्ल बदल गई, असल तो है ना। ये है असल मसला। इसी तरह आप देखें ये जो पढ़ने पढ़ाने वाले, दरसनामी पढ़ने पढ़ाने वाले उलमा हैं, अब आज ये
صرف آ گئی، نحو آ گئی، منطق آ گیا، فلسفہ آ گیا، بلاغت آ گئی، یہ اس کے اندر سارے علوم و فنون اور اس کے ساری شاخیں آ گئی، تو آپ کہیں گے نبی پاک کے دور میں تو نہیں تھا. میں کہا صفہ دا مدرسہ تے ہے تھی نا. صفہ کا مدرسہ تو تھا نا، میرے نبی نے وہاں پر بیٹھ کے پڑھایا تو ہے. کہا بالکل. میں کہ اصل تے ہے نا، شکل بدل گئی ہے، تیوں مسئلہ ہی کی ہے یار. آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے، کیوں جی اننے نو کی دسیوے تے کڑما کی دیکھے. مقصود بھائی میں کہ پنجابی ترجمہ ہو جائے نا جی، یہ زیادہ لطف دے گا آپ حضرات کو. تو میرے بھائی جو چیز نبی کے دور میں ہو بس اصل ہو، اس کی شکل جو بھی بن جائے شریعت کے مطابق رہے. ادھر دیکھیں یہ جو میں بار بار شریعت کا لفظ بول رہا ہوں وہ علامہ مخصوص صاحب کہہ رہے حد اے. اب کوئی بندہ میلاد کرے تے جلوس دے وچ 500 محلے دا بندہ تے 500 نال بیبیاں کر سکتے ہو؟ کیوں؟ شریعت اجازت. آپ یہ شریعت سے ٹکرا گیا ہے کام، شریعت سے ٹکرا گیا ہے. عورت آپ کے ساتھ نکل ہی نہیں سکتی. آپ جلوس نکالے سامنے ڈھول کوٹ نہیں کر سکتے ہو. ہمارے جلوس میں عورتوں کا جانا یہ ہمارے میلاد کا حصہ ہی نہیں. ہمارے جلوس میں کوئی فائرنگ کرے یہ ہمارے میلاد کا حصہ ہی نہیں. تو جو ہے کہ کوئی نہیں ہے. ہمارے میلاد کا جلوس ہو سامنے گھوڑے نچن نہیں ہے ہمارے میلاد کا حصہ. میں نے پچھلی دفعہ ایک ویڈیو دیکھی، ایک علاقے کے اندر پتہ نہیں کیسے جاہل ہوں گے وہ لوگ، انہوں نے چاندے کے ڈوم بلائے اور انہوں نے پیروں میں چفٹیاں پا کے نچوایا بھی حضور آئے. سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات؟ یہ ہمارے میلاد کا حصہ نہیں ہے. تو آپ کہیں گے پھر میلاد کا حصہ کیا ہے؟ کیسے جلوس پہ جائیں، کیسے دن کو سیلیبریٹ کریں؟ میں کہا پہلے تو اٹھ کے تہجد پڑھ. جو نہیں فرمائی آپ حضرات نے، جملے کا لطف بھی لیا کریں چونکہ یہ تہجد کا ٹائم ہے جس میں میرے آقا نے جلوہ گری فرمائی ہے نا. اور یہاں بھی ایک نکتہ عرض کروں اگر آپ جاگ رہے ہیں تو ادھر دیکھو میری طرف. نکتہ یہ ہے میرے عزیز، نبی پاک تہجد کے وقت کیوں آئے ہیں؟ علماء نے جواب دیا اس وقت رات جا رہی تھی، دن آ رہا تھا. جاتے جاتے رات کو برکت مل جائے، آتے آتے دن کو برکت مل جائے. بالکل ٹھیک ہے، لیکن آپ کو پتہ ہے ہم ہیں اعلی حضرت کے ملانگ، ہم ہیں حضرت عطار کے مرید. یہاں میرا ایک سوال ہے چھوٹا سا آپ کی خدمت میں، یہ کو اپنی علمی دھانک نہیں بٹھا رہا، آپ کا دماغ کھول رہا ہوں تاکہ پتہ چلے اصل گل وچ ہو رہا ہے. بابا کہتا سی گل وچ بھائی اگر دن اور رات کو ہی برکت دینی ہے تو یہ کام تو مغرب ٹائم بھی ہو سکتا تھا. اس ویلے بھی تے دن رات دا ٹاکرا ہوندا پیا نا، میں دن جاندا پیا تے رات آوندی بھی تے نبی پاک مغرب ٹائم پیدا ہو جاندے. کہندا یار تاری سب گل تے تیری ٹھیک ہے. تو پھر میں نے کہا دے جواب، یہ مغرب ٹائم نبی پاک کیوں نہیں آئے تو تہجد ٹائم کیوں آئے؟ کہندا اے تے مینوں نہیں پتا. چا سلامی میں کیا پتا ہوندا تے پوتر سنی نہ ہوے. ہاں اب آپ کہیں گے اس کا کیا تعلق ہے سنیت کے ساتھ؟ تو غور کر، یہ 100% تعلق نہ کرنا تو بڑا کی نہ بھی اعلیٰ حضرت ملانگی نہیں. میرا غور فرمائے کیا تعلق ہے؟ میرے بھائی علماء نے لکھا ہے اگر میرے نبی مغرب کے ٹائم آتے تو کوئی فلسفی، کوئی ریسرچ کرنے والا، کوئی انگریز، کوئی بندہ یہ اعتراض کر سکتا تھا کہ یہ ٹائم کو سیوٹیبل نہیں ہے. تو صاحب دیکھو نا بندہ بلڑا ہو کے نمازہ شروع کرے نا تے جوانی دے سارا جوانی مستانی گزارے تے بندے کہتے ہیں ویلے دیاں نمازاں تک کوئلے دیاں ٹکرا. اس کا مطلب ہے ٹائم جو ہوتا ہے نا وہ کاؤنٹیبلٹی اس کی ہے کہ آپ کس موقع پر کیا کر رہے ہیں. آپ سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ تو یہ ٹائم سیوٹیبل نہیں تھا. کیوں؟ کوئی کہہ سکتا تھا یہ نبی کب آیا ہے. آپ ذرا اپنے دل کو نا دامن کو ذرا مدینے کی طرف لے کے چلو، آپ کو لطف آئے نا. یہ نبی کب آیا ہے؟ مغرب کے ٹائم. جب دن چلا گیا، اجالا چلا گیا، روشنی چلی گئی، اندھیرا آ گیا تو کیا یہ سمجھے کہ نبی اندھیرے لے کے آیا؟ میرے رب نے فرمایا اوے سوچا نہ لیا تجنا ہو کے سوچی اسی اپنے یار نو اسے لے گلے ہے جلے رات چلی گئی ہے. نا ہاتھ اٹھا کے سارے ایک مرتبہ حضور کی شان کے لیے. جب رات جا رہی ہے، ظلم جا رہا ہے، کفر جا رہا ہے، اندھیرا جا رہا ہے،
नूर वाला आ रहा है, नूर लेकर आ रहा है। ये सवाद आ गया, बस सवाद आ गया है, सवाद आ गया तो सुभान अल्लाह फरमाओ। जिन्हों जितना सवाद बस एनी गल वाल दी खाल लाना सिख, फिर नीचे से तेरा अकीदा निकलेगा, फिर उसका गुद्दा कल्ले बादाम लेके खुश ना होया कर, भान के गुल्ली भी कढ़िया कर। बोल तो सही हो मदीने हजरत जी, भान के गुल्ली भी कढ़िया कर, तो जे गुल्ली काट लवे ना तो कभी खा भी ओ छणकने ओ ये थोड़ी खुदा दी तीसरी वाली माफी मांगी बैठ। अच्छा एक मिनट, ये चारों बच्चे उठे ए ऐसे आ जाओ, ऐसे आओ, साड़ी सदारत कर। एक तो मेरे पैसे बच्चन जेडे तू सड़ते पे, तो एक बड़ा मसला। आ जाओ आ जाओ, मेरा भाऊ करना आया ओ मैं तो तले ऐसे हूँ एक बंदा इन्हों ना थोड़ा जा डेस्परीन की गोली किसले दे बेचा ये फिट हो जा सकता। अच्छा तो एक एक कदम हल्का सा आगे ताकि तुम्हारी भी सुस्ती दूर हो जाए और आप सुभान अल्लाह भी फरमा ले। बोलिए अल्लाह अकबर। स्टेज पर जितने उलमा बैठे हैं ये मेरे सरों के ताज हैं, और जेडे मेरे वर्गे बैठे हो एक बार तुसी भी सुभान अल्लाह सुना होता है। जज़ाकल्लाह। अब जरा सुनिए, अब जरा सुनिए, इस जुमले का लुत्फ आया आप हज़रात को? तो बोलो तो सही ना। अब आइए जरा अगली बात आपकी खिदमत में अर्ज करूं। महबूब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी जो जलवागरी है वो तहज्जुद के वक्त है। किस वक्त में है? तहज्जुद के वक्त में है महबूब पाक अलैहिस्सलाम की जलवागरी। लेकिन जो मैं बात अर्ज कर रहा हूं, जब आपने जलूस पे जाना है पहले तहज्जुद पढ़, उस तो बाद ना सिर्फ आए दुआ मंगनी है, सिर्फ आए या अल्लाह ए ओ घड़ियां ने ते ए दिहाड़ा, इस दिहाड़े दियां इन्ना घड़ियां दे विच तों अपना यार गल के ना ते सारे जहान दे मुकद्दर बदल के रख दिते। ते या अल्लाह मैं बड़े गुनाह वाली जिंदगी बसर करदा पिया ते बड़ा गरीब हां, ते इन्ना घड़ियां दा सदका मेरे मुकद्दर बदल के रहमत वाले बना देना। बस पहले ये दुआ कर। और यहां पर भी ये नुक्ता सुन लीजिए, बाज यार लोग समझ आ रही है, यार लोग बलके दुआ दें शरीक वो पता क्या कहते हैं, हर साल नबी का मिलाद मनाते हो तो क्या करें? सुभान अल्लाह। आप पता लमियां करते ही नहीं, मेरी आदत है तुम पता सुनते भी रहते हो, हर साल करते हो। तो मैंने कहा क्या करें, नबी पाक एक मरतबा आए थे, बस आप बस करो। मैंने कहा मौली साहब जान की अमान पाऊं तो कुछ मैं भी कह सकता हूं। हाँ तारी साहब आप कह सकते हैं। मैंने कहा फिर सुन, कुरान जहान में कितनी मरतबा नाज़िल हुआ है? कई अपने हो तो कई कोई नहीं, मैं तुम अपने ही सा एक बार नाज़िल हुआ है। तो मैं कहा तू भी बस कर, हर रमजान दी सतह इन्हीं आले दिहाड़े मस्जिद ते लाइटां भी करना है ते खत्मे कुरान दी महफिल भी करना है, साढ़े तरीए खड़ा खत्म भी हराम है, तो तेरा खत्मे कुरान हर साल जायज़ है। और उस वक्त तो लोगों को कहता है ये रात बड़ी बरकत वाली है, ये लैलतुल कदर की रात है, इसमें कुरान आया था। मौलवी साहब हया करिए, कुरान भी एक मरतबा आया था, आप बस कर। कहता है जनाब ये कुरान आया एक मरतबा था, लेकिन जब जब ये रात आती है तो इसकी बरकत वापस आ जाती है। और दीवाने नु समझ आवे थे बोले दुआ नहीं। मैंने कहा अगर कुरान एक मरतबा आए उसकी बरकत हर साल आ सकती है, तो जिस रात में कुरान वाला आया है उसकी बरकत भी हर साल जज़ाकल्लाह। अल्लाह अल्लाह इस जवान को सलामत रखे और अल्लाह तुम सबको सलामत रखे। क्यों भाई सवाद शरीफ आया कि कोई ना आया? मौलाना साहब कितनी आसानी से आपने कह दिया कि कुरान आया है, इसकी एक मरतबा आया बस कर। हर साल बरकत आती है। इन्ना तो इना कल कौसर पढ़ गए। और यहाँ पर अगर आप जागे तो इमाम कुस्तुलानी पढ़ूं
آواز کمزور تو نہ کرو نا یار. حضرت امام قسطلانی جیسا محدث آپ نے پتا کیا کہا؟ فرمایا یہ جو لیلۃ القدر ہے نا، برکت والی رات، فضیلت والی رات، عمومی طور پہ 27ویں، ویسے آخری تاک راتوں میں کوئی بھی ہو سکتی ہے. آپ نے جو نقطہ لکھا ہے ذرا غور سے سنیے گا، انشاءاللہ دل میں مزید ایک نور اور تازگی پیدا ہوگی اللہ کی رحمت کے ساتھ. آپ فرماتے ہیں یہ رات کو اتنی برکت کیوں ملی ہے؟ فرمایا اس رات میں فرشتے آتے ہیں، تنزل الملائکۃ والروح. اس رات میں کیا آتے ہیں؟ فرشتے. حضرت جبرائیل کی کمانڈنگ میں علیہ السلام فرشتے آتے ہیں، لہذا یہ رات برکت والی ہے. مٹھی جئی گل امام قسطلانی دی سنائی سا. فرمایا لوکا وہ کدی بہ کے سوچیا تا کر جس رات فرشتے آمن وہ رات ایڈیاں شانہ آڑی تے جس 12 ربیع الاول دی رات او آوے بجے دے اتے سارے فرشتے درود پہ پڑھتے ہیں. کی شان کیا ہے؟ آگے گل سمجھ. پہلی بات. دوسری بات فرماتے ہیں یہ جو قرآن ہے نا، قرآن یہ صرف ایمان والوں کے لیے ہے. کیا بات ہے؟ یہ دوسری قرآن آیا صرف ایمان والوں کے لیے، صرف ایمان والوں کے لیے قرآن ہے. اور اس کی برکت آج تک ہے. میرے نبی صرف ایمان والوں کی طرف نہیں، فرما ارسلت الی الخلق کافہ، میں سارے جہانوں کے لیے نبی بن کے آیا. میرے نبی کی ہماگیریت زیادہ ہے. تو جو صرف ایمان والوں کے لیے کتاب آئے اس کی برکت تو رب نے ختم نہیں ہونے دی، اور جو ساری کائنات کے لیے ذات آئے. ٹھیک ہے. اور آخری نکتہ سن لیجئے. چاسنو بھی چاسنا آوے تا روپیے واپس یہ آ جاوے تا مڑ سبحان اللہ چاس ساڑی ہوئے. ایجے بھی کیا ہے گالے بڑی سواتین ہے یقین اللہ. ہاں ہاں میں دیسا میرا پوتر دیسا یہ دیتے نے اسے انہوں دیسا. اب ذرا یہ بات سنیے گا. یہ بات کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ آئے وہ رات افضل ہے یا یہ رات؟ فرمایا نبی والی رات.